بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تحصیل المنطق کے سبق 12 میں خوش آمدید۔ یہ 12واں سبق ہے جس میں دو کلیوں کے درمیان نسبت ہم سمجھیں گے۔ اسی ویڈیو کے پارٹ 1 میں ان چاروں نسبتوں کو ہم تفصیل کے ساتھ سمجھ چکے ہیں۔ آج کے اس حصے میں ہم انشاءاللہ کتاب کی عبارت کو حل کریں گے۔ تو کتاب کی عبارت دیکھ لیں۔ حضرت فرما رہے ہیں دو کلیوں میں نسبت کا بیان، یہ عنوان ہے کہ اس سبق کے اندر دو کلیوں میں جو نسبت ہے اس نسبت کو بیان کیا جائے گا، بتایا جائے گا۔ حضرت فرما رہے ہیں کہ جاننا چاہیے کہ جس قدر کلیات ہیں، کلیات یہ جمع ہے کلی کی، جس قدر کلیاں ہیں ہر کلی کو دوسری کلی کے ساتھ 4 نسبتوں میں سے ایک نسبت ضرور ہوگی۔ جو دو کلیاں دنیا جہان میں کوئی سی بھی آپ دو کلیاں اکٹھی کر لیں اور آپ ان دو کلیوں کے درمیان اگر تعلق معلوم کرنا چاہیں کہ پہلی کلی کا دوسری کلی کے ساتھ کیا تعلق ہے، دوسری کلی کا پہلی کلی کے ساتھ کیا تعلق ہے، تو 4 نسبتوں میں سے 4 قسم کے تعلق میں سے ایک قسم کا تعلق، ایک قسم کی نسبت ضرور ہوگی۔ اس میں کوئی اعتبار نہیں ہے کہ کوئی مخصوص آپ کلیاں اٹھائیں، دنیا جہان میں جیسی مرضی آپ دو کلیوں کو جمع کر لیں، ان میں ان 4 میں سے ایک قسم کا تعلق لازم اور ضرور ہوگا۔ وہ الگ بات ہے کہ آپ اس تعلق کو پہچان سکتے ہیں یا پھر پہچان نہیں پاتے۔ وہ کون سے تعلق ہیں وہ یہ بتا رہے ہیں حضرت۔ نسبت یہ تعلق کو کہتے ہیں۔ وہ 4 نسبتیں، وہ 4 تعلق یہ ہیں۔ نمبر 1 تساوی، نمبر 2 تباین، نمبر 3 عموم خصوص مطلق، اور نمبر 4 عموم خصوص من وجہ۔ یہ 4 قسم کے تعلق ہیں۔ ایک قسم کا تعلق دونوں کلیوں میں یہ ضرور ہوگا۔ دو کلیوں کے درمیان بتایا تھا کہ 4 قسم کی نسبتوں میں سے ایک نسبت ضرور ہوگی۔ اب وہ 4 قسم کی نسبتیں کون سی ہیں وہ بتا رہے ہیں۔ نمبر 1 ہے تساوی۔ تساوی یہ ہے کہ دو کلیوں میں سے ہر کلی دوسری کلی کے ہر فرد پر صادق ہو، جیسے انسان و ناطق، یعنی جو پہلی کلی کا مفہوم ہے وہ بعینہ ہی دوسری کلی کا مفہوم ہو، جو دوسری کلی کا مفہوم ہے وہ بعینہ ہی پہلی کلی کا مفہوم ہو، جو پہلی کلی کے افراد و جزیات ہیں وہ دوسری کلی کا مفہوم اس پر صادق ہے، جو دوسری کلی کے افراد و جزیات ہیں پہلی کلی کا مفہوم اس پر صادق ہے۔ جیسا کہ انسان اور ناطق، کہ ان میں سے ہر ایک دوسرے کے ہر فرد پر صادق آتا ہے۔ جو انسان کے افراد و جزیات ہیں بعینہ ہی وہی ناطق کے افراد و جزیات ہیں، جو ناطق کے افراد و جزیات ہیں بعینہ ہی وہی انسان کے افراد و جزیات ہیں۔ تو ایسی دو کلیوں کو متساویین کہتے ہیں۔ دیکھیں یہ جو تعلق ہے دو کلیوں کا آپس میں، اس تعلق کا نام تساوی ہے، اور جو دو کلیاں ایسی جن میں تساوی کا تعلق ہو، ان دو کلیوں کو متساویین کہتے ہیں۔ متساویین کا مطلب ہوتا ہے برابر ہونا، اسم فاعل کا صیغہ ہے۔ یہ تو ہو گیا تساوی۔ اس کے بعد آگے ہے تباین۔ یہ دوسری قسم کا تعلق ہے، دو کلیوں کے درمیان ہوگا۔ یہ ہے کہ ہر ایک کلی دوسری کلی کے کسی فرد پر صادق نہ ہو۔ پہلے میں یہ تھا کہ صادق ہو، دوسرا اس کے بالکل مختلف اور بالکل مخالف ہے کہ دونوں کلیوں میں سے ہر کلی دوسری کلی کے کسی فرد پر صادق نہیں ہے۔ جیسے انسان اور فرس، کہ انسان فرس کے کسی فرد پر صادق نہیں آتا۔ کوئی بھی فرس کا جو فرد ہے، گھوڑا کوئی بھی ہو، اس پر آپ انسان نہیں بول سکتے، انسان کا مفہوم اس پر صادق نہیں آتا۔ اسی طرح جو فرس کا مفہوم ہے وہ انسان کے کسی فرد پر صادق نہیں آتا۔ زید کو ہم گھوڑا نہیں کہہ سکتے، بکر کو ہم گھوڑا نہیں کہہ سکتے، وغیرہ وغیرہ۔ ایسی دو کلیوں کا یہ جو تعلق ہے، اس تعلق کا نام ہے تباین، اور ان دو کلیوں کو آپس میں متباینین کہتے ہیں کہ یہ دو کلیاں آپس میں ایک دوسرے کے متباین یعنی بالکل ضد اور مخالف ہیں۔ دو نسبتیں ہم نے پڑھ لی ہیں، تساوی کی نسبت پڑھ لی، تباین کی نسبت پڑھ لی۔ آگے ہے عموم خصوص مطلق کی نسبت۔ یہ کیا نسبت ہے؟ حضرت فرما رہے ہیں کہ وہ نسبت ہے کہ ایک کلی تو دوسری کلی کے ہر فرد پر صادق ہو، اور دوسری پہلی کے ہر فرد پر صادق نہ ہو۔ یعنی جو پہلی کلی کا مفہوم ہے وہ دوسری کلی کے تمام افراد و جزیات پر صادق آتا ہے، لیکن جو دوسری کلی کا مفہوم ہے وہ پہلی کلی کے تمام افراد پر صادق نہیں آتا، بلکہ بعض پر صادق آتا ہے اور بعض پر صادق نہیں آتا۔ پہلی کلی جو کہ دوسری کے ہر فرد پر صادق ہے، اس کو عام مطلق کہتے ہیں، کیونکہ اس کے اندر ایک عمومی معنی ہوتا ہے۔ چونکہ وہ دوسری کلی کے تمام افراد پر صادق آتا ہے، ایک عمومیت والا معنی ہوتا ہے، اس لیے اس کو عام مطلق کہتے ہیں۔ لیکن جو دوسری کلی ہے اس میں ایک خصوصیت والا معنی ہوتا ہے کہ بعض پر صادق آتا ہے، بعض پر صادق نہیں آتا، اس لیے اس کو خاص مطلق کہتے ہیں۔ یہی کہہ رہے ہیں، اور دوسری کو خاص مطلق کہتے ہیں۔ آگے اس کی مثال دی ہے، جیسے حیوان اور انسان۔ حیوان تو انسان کے ہر فرد پر صادق آتا ہے،
دیکھیں انسان کے جو افراد ہیں، عمر ہے، بکر ہے، خالد ہے، زید ہے، یہ سارے کے سارے افراد ان کو حیوان بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ ان کی جو تعریف ہے وہ حیوان ناطق ہے۔ تو حیوان کا لفظ یا حیوان کا مفہوم وہ ان تمام پر صادق آتا ہے، لیکن اس کے برعکس نہیں ہے کہ جو انسان کا مفہوم ہے وہ حیوان کے تمام افراد پر صادق آتا ہو، ایسا نہیں ہے۔ بعض پر صادق آتا ہے اور بعض پر صادق نہیں آتا، گھوڑے پر صادق نہیں آتا، بکری پر صادق نہیں آتا، یہی کہہ رہے ہیں۔ اور انسان حیوان کے ہر فرد پر صادق نہیں ہے۔ حیوان ہوگا عام مطلق کیونکہ اس کے اندر ایک عمومی معنی ہو جائے گا، اور انسان ہوگا خاص مطلق کیونکہ یہ بعض افراد پر صادق آ رہا ہے اور بعض پر صادق نہیں آ رہا ہے۔ 4 نسبتوں میں سے آخری نسبت ہے عموم خصوص من وجہ، یعنی ایک اعتبار سے یہ عام ہوتی ہے اور ایک اعتبار سے یہ نسبت خاص ہوتی ہے۔ وضاحت آگے حضرت خود فرما رہے ہیں کہ یہ وہ نسبت ہے کہ ہر ایک کلی دوسری کلی کے بعض افراد پر صادق ہو اور بعض پر نہ ہو، یعنی جو پہلی کلی کا مفہوم ہے وہ دوسری کلی کے افراد میں سے بعض افراد پر تو صادق آتی ہو، بولی جاتی ہو، سمجھی جاتی ہو، لیکن بعض افراد پر صادق نہ آتی ہو، نہ بولی جاتی ہو، نہ سمجھی جاتی ہو۔ اسی طرح جو دوسری کلی ہے اس کا مفہوم پہلی کلی کے بعض افراد پر سمجھا جاتا ہو، بعض افراد پر سمجھا نہ جاتا ہو، بعض افراد پر بولا جاتا ہو، بعض افراد پر بولا نہ جاتا ہو، بعض افراد پر صادق آتا ہو، بعض افراد پر صادق نہ آتا ہو۔ آگے اس کی مثال دی ہے جیسے حیوان اور ابیض، کہ حیوان ابیض کے بعض افراد پر صادق آتا ہے، کہ بعض حیوان کا جو مفہوم ہے یہ مفہوم ابیض کے بعض افراد پر صادق آتا ہے، کیونکہ کچھ ایسے جانور ہوتے ہیں جو کہ سفید ہوتے ہیں، اور بعض افراد پر صادق نہیں آتا ہے، کچھ ایسے جانور بھی ہوتے ہیں جو کہ سفید نہیں ہوتے ہیں، اور یہ کہہ رہے ہیں بعض پر صادق نہیں آتا۔ اسی طرح جو ابیض ہے وہ حیوان کے بعض افراد پر صادق آتا ہے اور بعض افراد پر صادق نہیں آتا۔ بات وہی ہے کہ بعض جانور وہ سفید ہوتے ہیں اور بعض جانور وہ سفید نہیں ہوتے ہیں۔ ان میں سے ہر ایک کو عام من وجہ اور خاص من وجہ کہتے ہیں۔ عام من وجہ کا مطلب ہوتا ہے کہ ایک اعتبار سے عام ہوتا ہے کہ یہ صادق آتا ہے، اور ایک اعتبار سے یہ خاص ہوتا ہے کہ صادق نہیں آتا ہے۔ تو یہاں تک ہمارا یہ 12واں سبق مکمل ہو چکا ہے، جس میں ہم نے 2 کلیوں میں سے ہر کلی کی جو 4 کی طرح کی نسبت اور تعلق ہوتا ہے وہ ہم نے تفصیل سے سمجھ لیا ہے۔ اب اس کے بعد اس کی ایکسرسائز ہے جو کہ ہم کرتے ہیں۔